آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ جو مسلمانوں کی جڑیں ہیں، جڑیں کسی بھی درخت کو اگر کاٹنا ہے، کسی بھی پیڑ کو اگر زمین پہ گرانا ہے تو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی جڑوں کو ختم کیا جاتا ہے، اور وہی یہاں پہ ہو رہا ہے۔ فی الحال کے دنوں میں اگر ہم دیکھیں گے، جتنے بھی ایسے ہمارے اکابر علماء کو اور ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، حالانکہ ہمارا انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارا قانون ہے، اس کے اگر ریگارڈنگ آپ دیکھیں گے اکارڈنگلی تو آرٹیکل نمبر 25 یعنی ہمارا آرٹیکل نمبر جو 25 ہے وہ ہم کو پورا فریڈم اور پوری آزادی دیتا ہے اپنے دھرم کے تبلیغ کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کی۔ آپ کو پوری آزادی ہے اس ملک کے اندر، لیکن ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ تبلیغ سے کیا ہو رہا ہے؟ لاکھوں لوگ اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ عمر گوتم صاحب جن کو گرفتار کیا گیا، وہ خود جو ہے ایک راجپوت برہمن گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جو مسلمان ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے، اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ لیکن ان لوگوں کو ٹارگٹ کس بنیاد پہ کیا گیا؟ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو بھی۔ اب ان کو ڈائریکٹ جو ہے نا یہ بول کر ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تم لوگوں کو تم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، کیونکہ یہ تو قانون کے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے تم اس کے اگینسٹ میں جا رہے ہو، ویسا نہیں کر سکتے۔ پھر اب ان کو نرغے میں لیا گیا فورین فنڈنگ کے تحت میں، کہ فورین سے تم لوگوں کو اتنی فنڈنگ ہو رہی تھی، اس لیے جو ہے تم زبردستی لوگوں کا کنورژن کرا رہے تھے، حالانکہ یہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کے بالکل خلاف ہے۔ اور اب میری یہی ریکویسٹ ہے، یہی میری درخواست ہے کہ قوم کے اندر جو ایک دم اعلیٰ درجے کے، اونچے درجے کے جو وکلا ہوں گے، ان لوگوں نے فوراً ابھی سترک ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا ایک خسارہ ہے، نقصان ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی جو ہے نا ایک سستی ہے اور کاہلی ہے۔ اگر ہم ایسے وقت میں فوراً ایسے ہمارے جو قائدین، ایسے ہمارے جو بڑے، ایسے جو لوگ ہیں جو کسی کو کوئی نقصان جنہوں نے آج تک نہیں پہنچایا ہے، ان کو اگر اس طریقے سے الیکشن سے پہلے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف اسی لیے تاکہ قوم جو پوری کا پوری قوم ہے اس کے اندر ایک بزدلی پیدا کی جائے، اس میں ڈر پیدا کیا جائے، اس میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے، اور اس طریقے سے جو ہے ایسے لوگوں پر ہی شکنجہ کسا جائے جن کی وجہ سے جو ہے، جو اکیلے اپنی جگہ پہ خود ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جو وکلا کی وہ ٹیمیں ہیں، فوراً انہوں نے سترک ہونا چاہیے، اور میں خاص طور پہ نام لے کر بولوں گا، ظفر یاب جیلانی کے جیسے جو لوگ ہیں ان کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کیا، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی بابری مسجد کے جیسی مسجدیں وغیرہ ہمارے ہاتھ میں سے نکل گئی۔ ہم کو ضرورت ہے ایڈوکیٹ محمود پراچا صاحب کے جیسے لوگوں کی۔ میری ریکویسٹ ہے، میری درخواست ہے، اگر ایڈوکیٹ محمود پراچا صاحب تک بھی میری آواز پہنچتی ہے، سر ہم کو آپ کے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ کے جیسے لوگوں نے فوراً امیڈیٹلی ایسے مسئلوں میں کودنا چاہیے، ایسے مسئلوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، تاکہ کچھ رزلٹ اور تاکہ کچھ نتیجہ ہمارے سامنے آ سکے۔ ہم کو وہ لوگ چاہیے ہی نہیں ظفر یاب جیلانی کے جیسے، جن کے منہ میں سے بھی آواز نہیں نکل رہی ہے، اور ان کے جیسے لوگوں نے ہی ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور میری ریکویسٹ ہے، یہ جتنے لوگ امیر الہند، وزیر الہند، فقیر الہند اور غریب الہند بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فوراً اس مسئلے کو پرائیورٹی دے کر، فوراً اس مسئلے کو جو ہے ایک دم سنجیدگی کے ساتھ میں لے کر، جب تک حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی نہیں ہو جاتی ہے، اس وقت تک جس لیول پر بھی جا سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے ملک کے گرہ منتری سے ملاقات کرنی پڑے، ملک کے وزیر اعظم، پرائم منسٹر ماننیے ہمارے پرائم منسٹر ماننیے نریندر جی مودی، اور چاہے ملک کے جو صدر ہے رام ناتھ کووند صاحب، جس لیول پہ بھی آپ کو کام کرنے کی ضرورت پڑے، میری ریکویسٹ ہے، یہ جتنے غریب الہند، وزیر الہند، فقیر الہند، امیر الہند بن کر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، صرف بیٹھو مت اپنے ناریل پہ ناریل رکھ کے، بس گدوں کو ٹیکے لگا کے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے جو ہے حکم نامے مت جاری کرو، بلکہ یہ وقت جو ہے نا روڈ پر آنے کا، راستے پہ آ کے پریکٹیکل محنت کرنے کا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ ہمارے اپنے لیول پر بھی جو ہوگا، ابھی یہ بات ختم کرنے کے بعد ہم بھی جو ہے ای میلز کے ذریعے سے ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں گے، خاص طور پہ
मुल्क की गवर्नमेंट से और ये दरखास्त करेंगे कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया है, जो पूरे देश के लिए जो है एक हमारे देश के लिए एक फायदा पहुंचाने वाला इंसान है, अगर ऐसे लोगों को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर हमारे मुल्क के जो जमहूरियत है उसके ऊपर तो एक बदनुमा दाग है ये कि जिसमें सिर्फ मुसलमान मजहबी लीडरों को इस तरीके से टारगेट और निशाना बना कर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये वक्त जो है मोहतरम दोस्तों चौकन्ना होने का, सतर्क होने का और मौलाना की रिहाई के लिए हम किस तरीके से, किस लाइन से, कैसी कोशिश कर